عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کے استعمال کے حوالے سے احتیاطی تدابیر۔ گوشت انسانی خوراک کا اہم جز ہے جس سے جسم کو پروٹین، آئرن، وٹامن بی وغیرہ حاصل ہوتا ہے جو ایک صحت مند جسم کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم ہر قسم کی غذا کے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں، جیسے زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے سنگین قسم کے صحت کے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ گوشت کی دو اقسام ہوتی ہیں، مچھلی اور مرغی کے گوشت کو عام طور پر وائٹ میٹ، سفید گوشت کہا جاتا ہے، جس سے انسانی جسم کو پروٹین وغیرہ حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں کیلوریز اور چکنائی کی مقدار بھی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس طرح چوپائیوں اور دودھ پلانے والے کا گوشت ریڈ میٹ، سرخ گوشت کہلاتا ہے۔ مٹن چھوٹے گوشت میں چکنائی کی مقدار چکن کی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ بیف بڑے گوشت میں چکنائی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، تاہم اس سے دوسری غذائی ضروریات مثلاً پروٹین، زنک، فاسفورس، آئرن اور وٹامن بی وغیرہ پوری کی جا سکتی ہیں۔ وائٹ میٹ اور ریڈ میٹ دونوں کے اپنے اپنے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ طب اور غذائیات کے میدان میں ہونے والی ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ عام روٹین میں سرخ گوشت کا زیادہ استعمال مختلف سنگین نوعیت کی بیماریوں مثلاً کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس، معدہ، جگر کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو پہلے سے ہی ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، انہیں سرخ گوشت کے استعمال میں غیر معمولی احتیاط برتنی چاہیے۔ برطانیہ کے صحت کے حوالے سے قائم کردہ سائنٹیفک ایڈوائزری کمیشن نے اپنے شہریوں کے لیے روزانہ جو اوزی تجویز کیا تھا کہ وہ اوسطاً 70 گرام یا 2.5 گرام بنتا ہے سرخ گوشت، اوزی ہفتے میں تقریباً 500 گرام یا 17 گرام استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بڑی آنت کے کینسر کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ مسلم معاشروں میں ایک مذہبی تہوار جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے گوشت کے استعمال کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دن امت مسلمہ سنت ابراہیمی علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہوئے حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور پھر گوشت کی مختلف ڈشز تیار کر کے لذت کام و دہن کا بھی بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے۔ گوشت کو روسٹ کرایا جاتا ہے یا بعض گھروں میں باربیکیو پارٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ قیمہ بنایا جاتا ہے، شامی کباب تیار کیے جاتے ہیں۔ غرض کے گوشت کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کو اعتدال میں رہتے ہوئے عام دنوں کی طرح کھایا جائے۔ اگر اس سلسلے میں بے احتیاطی کی گئی تو بہت سی طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہیں انہیں خاص طور پہ اس موقع پر محتاط رہنا چاہیے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق گوشت کھانا چاہیے۔ عید کے موقع پر گوشت کو زیادہ عرصے تک سٹور کرنا بھی درست نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کھانے میں بے احتیاطی برتنے کی وجہ سے لوگوں کو مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا ایک نارمل انسانی جسم کو متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پروٹین وغیرہ بھی شامل ہیں جو گوشت اور دوسری چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں، تاہم یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کو اعتدال میں اور ایک مخصوص حد تک استعمال کیا جائے تاکہ بے احتیاطی اور بد پرہیزی کی وجہ سے لوگوں کو صحت کے حوالے سے مختلف مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عید کے موقع پہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو طبی حوالے سے مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ دانتوں کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ گوشت کو اچھی طرح سے صاف کر کے نفاست سے نہیں بنایا گیا ہوتا۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ذرے دانتوں میں رہ جاتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت کے ریشے یا ہڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی مسوڑوں اور دانتوں کی تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ مسوڑوں میں سوجن بھی ہو سکتی ہے یا ان میں کٹس بھی لگ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ چھوٹا بڑا گوشت زیادہ مقدار میں کھانے سے معدے کی جھیلوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے گوشت آسانی سے ہضم نہیں ہوتا اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس سے ڈائریا جیسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور قبض بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں کیفیات بہت تکلیف دہ ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی احتیاط کی جائے اور زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ گوشت کو قابل ہضم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے بغیر مسالے کے یا پھر کم مسالے میں اور شوربے کے ساتھ بنایا جائے۔ نیز انسانی جسم کو مناسب مقدار میں ایسی غذا مثلاً پھل، سبزیاں وغیرہ بھی لیتے رہنا چاہیے جس سے اس کے جسم کو فائبر ملتا رہے اور غذا ہضم کرنے میں آسانی رہے۔ ایسے لوگ جو پہلے ہی مختلف قسم کی بیماریوں مثلاً یورک ایسڈ کی زیادتی، جوڑوں میں درد، بلڈ پریشر، شوگر، دل، معدہ اور جگر وغیرہ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، انہیں اس موقع پر خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے اور گوشت سے پرہیز کرنی چاہیے یا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔
بصورت دیگر ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا ان کی بیماری شدید صورت اختیار کر سکتی ہے۔ جہاں تک گوشت کو فریز کرنے کا سوال ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ گوشت کو ہفتے 10 دن سے زیادہ فریز نہ کیا جائے اور جلد از جلد استعمال میں لے آیا جائے۔ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے گوشت کے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر اس مسئلے کا سامنا نہ ہو تو بھی گوشت کا معیار اور غذائیت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گوشت کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اسے فریز بھی کیا جاتا ہے یا کچھ لوگ گوشت ابال کر نمک لگا کر اسے خشک بھی کرتے ہیں۔ گوشت خراب ہونے کی علامات میں ان کا رنگ تبدیل ہونا یا بو آنا وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم گوشت کو زیادہ عرصے تک سٹور کرنے کے بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عید کے موقع پر مناسب مقدار میں حفظان صحت کے اصول کے تحت خود اپنے استعمال میں لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق رشتہ داروں اور مستحقین میں بانٹ دیا جائے، کیونکہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں مڈل کلاس کا آدمی پھر بھی گھر میں مہینے میں 3-4 بار گوشت پکا کر کھا لیتا ہے، لیکن پسماندہ اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ بھی ممکن نہیں۔